अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। रात को 3 बार या हय्यु या क़य्यूम इस तरह पढ़ लो। सिर्फ 2 मिनट के वजीफ़े ने 2 घंटे में करोड़ों का मालिक बना दिया। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये 2 मिनट के वजीफ़े ने आज मुझे करोड़पति बना दिया। आज मेरे पास अल्लाह पाक का दिया हुआ जो कुछ भी है, आप पे यकीन मानो या ना मानो, इस वजीफ़े को जब से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, रातों रात मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने ख़ुद तो इस वजीफ़े को कई मरतबा पढ़ा है, लेकिन इस वजीफ़े को मैंने कुछ लोगों को वजीफ़ा बताया। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद कहा है कि हमारा काम बन गया। समझ लें, जिसको बताया इसका फ़ायदा ही हुआ। इन्होंने ये कहा कि हमारे हालात बेहतर हो गए हैं। तो ऐसा वजीफ़ा आप सोच लें, आज की रात से शुरू कर देंगे अमल। आपको बतलाने लगी हूँ कि इसको बताया, इसका बेड़ा पार हो गया, मतलब इसकी ज़िंदगी बदल गई। आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगी। मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी खाली झोली फौरी तौर पर पैसों से अगर ना भर जाए तो फिर मुझे कहना, आपकी झोली में इतना पैसा आएगा, इतनी दौलत आएगी कि रात दिन अगर आप लोग अपने दोनों हाथों से बांटते फिरोगे तो दौलत आप ख़त्म नहीं कर सकते, दौलत आपसे दूर नहीं हो सकती। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। कर्ज़ों में डूबे हुए हो तो फिर भी अल्लाह पाक आपको इतना, इस वजीफ़े से फ़ौरन आपको कर्ज़ों से दूर हो जाएंगे। आपके घरों में झगड़े हैं, घरों में मुफलिसी हैं, लाचारियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, तंगदस्तियाँ हैं, गरीबी है, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, ख़ास तौर पर वो मेरे बहन भाई जो चंद रुपए के लिए बैठे हुए हैं, 1 रुपए के लिए जो तरस रहे हैं, वो लाजमी ये वजीफ़ा पढ़ने। आपकी अगर गैब से मदद ना हो तो फिर मुझे कह देना। आप लोग हमेशा मुझे कहते हो कि हमें वजीफ़ा बताओ, ऐसा वजीफ़ा बताओ कि रात को पढ़ें, सुबह कम हो जाए, सुबह हमारा काम हो जाए, सुबह पढ़ें तो रात को काम बन जाए। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा इस वीडियो में बताने लगी हूँ कि इस वजीफ़े को कई लोगों को मैंने पढ़ने के लिए बताया। कई ऐसी मेरी बहनें, मेरे भाई जो दुनिया से समझो थक गए थे, बिल्कुल बेजार हो गए थे, इनके पास कुछ नहीं बचा था, कोई रास्ता नहीं बचा था। जब हर तरह की कोशिश करने के बाद जब इन्होंने मुझसे राब्ता किया और मैंने इनको जब ये वजीफ़ा दिया, आप लोग हैरान रह जाएंगे। जब इन्होंने वजीफ़ा पढ़ के मुझे बताया, जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि हमारे हालात जो पहले थे अब ऐसे नहीं हैं। कुछ लोगों के 1 दिन में हालात बदले, कुछ लोगों के 3 दिन में हालात बदले, कुछ लोगों के 3, 4, 5 दिन में हालात बदले। एक रात का अमल कुछ लोगों ने भी रात को पढ़ा और सुबह उठते ही इनके घर में पैसा आना शुरू हो गया। कुछ लोग गरीब थे, करोड़पति बन गए। तो कुछ ऐसे मेरे बहन भाई मौजज़ात हुए कि आप लोग जब तक ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेंगे, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। आप लोगों को मेरी बातों पर तब यकीन आएगा जब आप लोग ये मुजर्रिब तस्बीह, ये मुजर्रिब वजीफ़ा आप पढ़ेंगे और ख़ुद जो है वो मुआजिज़ात देखेंगे अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में। अब आपकी जेब में भरी हुई होंगी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नोटों की गड्डियाँ होंगी। जब आपको मेरी बातों पर यकीन आएगा, आप लोग इस वजीफ़े को रात को इशा के बाद जब इशा की नमाज़ पढ़ लो, चाहे आप लोग दुनिया के जिस मुल्क में भी हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफ़गानिस्तान में, सऊदीया, दुबई, जहाँ कहीं भी हो, जिस गांव में, जिस गली में, जिस मुल्क, जिस शहर में आप लोग मौजूद हो, आप लोग करें। आपके मुल्क में जब इशा की नमाज़ हो जाए, आप लोग इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद चाहें तो भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। जाए नमाज़ पर बैठे बैठे, अगर चाहें तो फिर पूरी रात में किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, आपको जो है वो इशा के बाद पढ़ना है या रात में इस टाइम फ़लाँ टाइम पढ़ना है। नहीं, पूरी रात में जब आपका वक्त मिले, जब आपको फुर्सत मिले, आप लोग अपने घर में हो, दुकान में हो, रात की अगर किसी भाई बहन की घर के बाहर ड्यूटी हो, घर में वक्त रात को भी
نہ ملتا ہو تو ویسے عموماً 80-90% لوگ تو جو ہیں وہ رات کو اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں، دن میں ہی کام کرتے ہیں۔ ویسے کچھ ایسے جو بیچارے بھائی بہن بھی ہیں جو رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، تو ایسا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ لوگ جہاں موجود ہیں وہاں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے عزیز بہنوں، میری بھائیوں، ایک شرط ہے پورے دل سے جہاں کہیں بھی یہ وظیفہ پڑھیں، کسی بھی رات پڑھیں، اپنی زندگی میں چاہیں تو ایک رات کو پڑھ لیں، چاہیں تو ہر رات کو پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے رات کے وقت کا۔ یہ وظیفہ ایک رات پڑھ لیں گے تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ لوگ ہر رات کو پڑھنا چاہیں تو ہر رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ رات کو اپنے گھر میں تمام کاموں سے، تمام مسائل سے، تمام الجھنوں سے بالکل فارغ ہو جائیں، 1 منٹ کا وقت نکال لیں، سکون سے کسی سائڈ میں الگ سے بیٹھ جائیں، فون کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، بچوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ سائڈ میں کر دیں اور سکون سے بیٹھ کر جس ترتیب سے بتانے لگی ہوں یہ وظیفہ آپ کو اسی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، مرد اور خواتین دونوں پڑھیں گے، سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہے، ایک مرتبہ عزیز ساتھیوں میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، جب آپ وظیفہ بتانے لگی ہوں، جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، اگر ویڈیو کاٹو گے تو سکپ کرو گے تو مجھے شکایت مت کرنا، مزید کہنا، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کاٹتے جاتے ہو کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گیا ہم پڑھ لیں گے، نہیں، پورا عمل آپ کو سمجھ جب آئے گا جب آپ پوری ویڈیو دیکھو گے، تو پورا عمل سمجھو پہلے پھر کرو، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام القیوم، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ القیوم کا مطلب ہے سب کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا، استغنائی قلب و تقویت حافظہ کے لیے یا حی یا قیوم کا ورد انتہائی مجرب و مقبول ہے۔ یا قیوم کے وظیفے کے بے شمار فوائد و تاثرات ہیں اور فضائل ہیں۔ یا حی یا قیوم ورد سے استغنائی قلب حاصل ہوتا ہے۔ خلوت میں یا قیوم کا وظیفہ پڑھنے سے انسان عوارض نسیان سے محفوظ رہتا ہے۔ یا قیوم کا وظیفہ کرنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے اور نور قلب پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ورد سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم ان دونوں اسماء المبارکہ کا کثیر ورد خیر و برکت کا باعث ہے۔ سب سے پہلے میری بہنوں، میری پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک 2-3 وظائف ملا کے پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 وظائف اتنے آسان کہ کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے پڑھ لے گا، بالکل آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک بات کا ایک ایک وظیفہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی۔ جو میرے بہن بھائی بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے پیارے بہنوں، پیارے بھائیوں، اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ایک بار پڑھیں سب سے پہلے، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد، پھر تیسری بار درود شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، تسبیح کرنی ہے آپ نے کاؤنٹ کر کے، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ لوگ 11 مرتبہ سب سے پہلے پڑھ لینا۔ آپ لوگ جب پڑھ لیں پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، بزرگوں، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو تسبیح کے اوپر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے آپ کو پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پہ اگر نہ پڑھ سکے تو تسبیح موجود نہ ہو تو اس وقت ابانی یہ سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا حی یا قیوم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار یا حی یا قیوم پڑھیں، پھر تیسری بار یا حی یا قیوم پڑھیں، اس طرح آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو پڑھ
پڑھ کے بھی بتاؤں گی۔ بڑا خاص وظیفہ ہے، بڑا مجرب عمل ہے۔ اس وظیفے کو جتنے بھی وظائف ہیں، جتنی بھی کوانٹٹی میں نے آپ کو بتائی ہے، اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ایک کم یا زیادہ ہرگز نہ ہو، بالکل جو تعداد بتائی جا رہی ہے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ سمجھ لیں، کسی طرح پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار یا ذوالجلال والاکرام، پھر تیسری بار یا ذوالجلال والاکرام۔ میری پیاری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ لوگوں کو 41 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ سب سے آخر میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آپ درود پاک آخر میں پڑھ لیں۔ اللہ پاک سے دعا مانگیے گا، جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے خوب دعا مانگ لیجیے گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص حصول علم کے راستے پر گامزن ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا، اور فرشتے طالب علم کے کام سے خوش ہو کر اس کے لیے اسے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم دین کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی، اور عالم کی آپت پر فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کے ستاروں پر فضیلت ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بلا شبہ انبیاء کی وراثت درہم دینار نہیں بلکہ ان کی وراثت علم ہے۔ جس شخص نے اسے لے لیا، اس نے وارث کا حصہ پا لیا۔ حلال کھانے اور نیک اعمال کرنے کا حکم تمام رسولوں کو دیا گیا۔ ہر رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی۔ پاک رسولوں کو دیا گیا حکم ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ رزق حلال اور اعمال صالحہ نیکیوں کا عظمت اور اہمیت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کا عمل اس کی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ جب امت اپنے نبی علیہ السلام کے عمل یعنی رزق حلال کو نہایت اہمیت دینے اور نیکیوں کی طرف رغبت کا مشاہدہ کرے گی تو ان اعمال میں پیروی کرے گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور عبادت ریاضت کے واقعات یہاں بیان کیے گئے تو لوگوں کو بہت ترغیب ملتی ہے۔ اس کے حلال کھانے یا یہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا گیا، چنانچہ اسی آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا، چنانچہ فرمایا، اے رسول پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ست ہری چیزیں کھاؤ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کی تمام دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، اور اگر کوئی لوگ بیمار ہیں خواہ ہسپتالوں میں یا گھروں میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی اور صحت تندرستی والی زندگی